بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے، جو رپورٹ ہم لوگوں نے پڑھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں، اور یہ یاد رکھیں یہ انویسٹیگیشن تقریباً 2 ماہ سے زیادہ وقفے کے بعد ہوا تھا. اچھا، ایک میڈیکل ٹرم میں ان کو جو جس ایج گروپ میں بشرا بی بی ہیں وہ ینگ کہلاتے ہیں، اور ان کی اگر کوئی پہلے سے ہسٹری نہ ہو تو اس میں کوئی اور چیز کو ایڈ کرنا کہ اس وجہ سے ہوا ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس انویسٹیگیشن میں جس کو یہ لے کر جا رہے ہیں اس میں 2 چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں اینڈوسکوپی خاص طور پہ کی گئی ہے. اینڈوسکوپی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک ٹیوب پاس کرتے ہیں اور آپ اندر سے معدے کو دیکھتے ہیں، اور اندر سے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کھانے والی نالی ہے اس کو آپ اندر سے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس میں 2 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایسوفیجائٹس، وہ جو معدے سے اوپر جو ٹیوب ہوتی ہے اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، اس کے لوور حصے میں ایسوفیجائٹس مینز کہ وہاں پہ کوئی انفلیمیشن ہوئی ہے. انفلیمیشن کو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہے، یا کوئی ایسڈ گیا ہے، یا کوئی الکلائن، یا کوئی ایسا کیمیکل ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے اوپر کے لیئر کو جلا دیا ہے، دکھا دیا ہے. پھر دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹمک کے اندر کی لیئر ہے وہ بھی انفلیمڈ ہے اور سولن ہے. اب اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں رپورٹ کے نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کلینکلی ایویلویٹ کریں، کہ یہ جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں اس کے کلینکلی جو مریض اپنی بتا رہے ہیں، ہسٹری بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ کہیں کو ریلیشن تو نہیں ہے. اب جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو مریض کہتا ہے مجھے ایک کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز گئی ہے کہ اس کھانے کے بعد فوراً میری طبیعت خراب ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اس میں 1-2 جو نارمل ہاؤس ہولڈ چیز ہوتی ہے، ہارپک اس قسم کی چیز ہے، اس طرح کی کوئی چیز کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ دی گئی ہے. اچھا، وہ اگر ہم جنرلی دیکھا جائے تو جو چیزیں آپ کو ہم ایز اے پوائزن کر سکتے ہیں اس میں ایسیڈک ہو سکتا ہے، الکلائن ہو سکتا ہے، ہیوی میٹلز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ کامن چیزیں جو دی جا سکتی ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیا اور ان کا خیال تھا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو پرابلم آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بچانے والی بھی ہے لینے والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو جب انہوں نے کمپلین کی تو ان لوگوں کو ڈر لگ گیا، یہ پکڑے گئے سارے. تو جب پکڑے گئے انہوں نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک کوئی ٹیسٹ ہونے نہیں دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے تو جو آج اینڈوسکوپی میں نظر آ رہا ہے وہ اس سے شاید 10 گنا 20 گنا زیادہ نظر آتا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹیسٹ کی جو چیزیں نظر آ رہی ہے میں سمجھوں گا کہ کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ یہ جو چیزیں یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی. یہ پوائزننگ اس کی وجہ سے یا پوائزننگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں. تو اگر میں ہسٹری لوں مریض کی اور میں ان ٹیسٹ کو دیکھوں 2-2.5 مہینے بعد ہیں، تو میں ضرور اس چیز کی طرف جاؤں گا کہ شاید پوائزننگ یا پوائزننگ کے بہت ہائی چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہاں، اس وقت اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اس وقت بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لیور نیکروسس بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو بہت سارے ٹیسٹ پہلے 24 آورز میں کروانے پڑتے ہیں. تو اگر ایز اے ڈاکٹر جب میں ان چیزوں کو دیکھوں اور ان چیزوں کو ایویلویٹ کروں تو میں پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا. خالی رپورٹ 2.5 مہینے بعد مینز نتھنگ. اگر آپ اس کو اپنی ہسٹری کے ساتھ کر کے دیکھیں اور اس وقت کوئی فزیکل ایگزامینیشن ساری چیزیں ہوتی تو پھر اس کے لحاظ سے ہم کر سکتے تھے. تو میرے لحاظ سے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم پاکستان تحریک انصاف والوں کو بہت سخت تشویش ہے. اور خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے جو کہا ہے، جو باتیں کی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے اندر ایک
وہ جو ہوتی ہے نا پٹھان کی فطرت جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں مجھے جو مرضی کرتے ہو کر لو, میں برداشت کرتا رہوں گا, لیکن جس دن میرے گھر میں گھسے اس دن میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کی ایک فطرت ہے. جتنے بھی پٹھان ہیں آپ ان سے پوچھ لیں, ایک دفعہ ان کے گھر میں گھس کے دیکھا, وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں پٹھانوں کی. تو ان چیزوں کے لحاظ سے جب آپ ہمارے گھروں میں گھسنے شروع ہو جائیں گے, اور جب آپ ہمارے گھر کی خواتین کو زہر دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ بڑا سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم سب لوگوں کو, آپ کو, ہم سب لوگوں کو, ہمیں اس کو سیریسلی کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپر طریقے سے ان کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور ان کو ہم لوگوں نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی جب پلیٹلیٹس گر رہی تھی تو انہی کے ڈاکٹر آ کے ان کو دیکھ رہے تھے, انہی کے ڈاکٹر ان کے علاج کر رہے تھے, اور اسی کے لیے وہ باہر چلے گئے تھے, انگلینڈ چلے گئے تھے 10 دن کے لیے, آئے 4 سال بعد ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہاں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم تو پاکستان سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہی کراؤ, لیکن وہاں سے کراؤ جہاں ہمیں اعتبار ہو ڈاکٹر کے اوپر. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بے شک اپنے ساتھ لوگ بٹھا ہی رکھو نا, آپ کے بھی ڈاکٹروں کر کے دیکھ لیں. انگلینڈ میں تو کوئی ہمارے ڈاکٹر نہیں تھے, وہاں پہ تو جاتے ساتھ ہی بلکہ جو ہی جہاز میں چڑھے تھے پلیٹلیٹ ٹھیک ہو گئے تھے. تو وائی ناٹ دس تھنگ؟ سو اس چیز کے لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے تھوڑی سی تشویش ہے انویسٹیگیشنز کے اوپر کہ یہ جو چیزیں یہ شاید اس کے اندر کوئی فاؤل پلے ہو. تھینک یو محمد صاحب, بہت مہربانی آپ کی. کل رات کو ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی. ہمیں ہمارے لوگوں کے ذریعے کچھ پتہ چلا تھا کہ ایک ایمبولینس آئی ہے اور وہ کافی دیر تک بنی گلہ کے اندر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی. ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچے, انہوں نے اس ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکی. اس کے بعد دوبارہ سے لیٹ نائٹ ایک اور ایمبولینس جو ہے وہ آئی. اس وقت تک ہمارے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے, اور وہاں سے بھی ہم لوگوں نے انہوں نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے, کیا پرابلمس ہیں, کیوں نہیں آپ ہمیں بتا رہے. ان کی فیملی کے جو لوگ تھے ان کو بھی آگاہ کیا گیا, وہ بھی آبویسلی کنسرن تھے جہاں جہاں بھی وہ تھے. لیکن غیر انسانیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کسی فیملی ممبر کو یا کسی پارٹی ممبر کو کسی قسم کی کوئی بریفنگ دینے سے اعتراض کیا, اور وہ اس کو اوائڈ کرتے رہے. بیکاز جیسا کہ سینیٹر محمد صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ایک جرم کیا گیا ہے اور اس جرم کو چھپانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. سو 2 لوگ ہمارے جو کہ کل رات کو بنی گلہ میں موجود تھے, ایک میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نعیم پنجوتا صاحب, یہ موجود تھے, اور ہماری لیڈیز کی پریزیڈنٹ جو ہے کمل شوزب صاحبہ وہ بھی وہاں موجود تھی. میرا خیال ہے صبح ارلی آورز تک وہاں یہ موجود رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعیم پہلے بریف کر دیں ذرا آپ کو کہ اس کے جو کل کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر میں کمل کو کہوں گا کہ وہ اس کو